بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب سب حضرات کا مشکور ہوں. آج کافی قیاس آرائی ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. ہم نے کل بھی رات کو بات کی وضاحت کر دی تھی، تو آج چونکہ بہت سے افراد نے سوال اٹھائے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم قائم ہے، اور پی ڈی ایم انشاءاللہ پاکستان کو ایک نیا سیاسی نظام دے گی. پی ڈی ایم صرف کسی حکومت کو ہٹانے کے لیے نہیں آئی تھی، پی ڈی ایم ایک نظام کو بدلنے کے لیے آئی ہے. آج آپ ملک میں 100 الیکشن کرا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اس ملک کے سیاسی نظام کو نہیں بدلیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. جب تک اس ملک میں ہم الیکشن چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. جب تک اس ملک میں ادارے، اس ملک میں اہلکار، اس ملک میں ارباب اقتدار اس بات سے خائف نہیں ہوئیں گے کہ آئین توڑنا ایک جرم ہے، آئین توڑنا ملک سے غداری ہے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ پاکستان کا فارمولہ نہیں ہے، پوری دنیا کا فارمولہ ہے. پی ڈی ایم یہ بات لے کر میدان میں آئی ہے. ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں چاہیے، ہم اس نظام کو بدل کے پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں. آج ایک وزراء کی فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم. میں وزراء سے کہتا ہوں اپنے کام کی بات کریں، یہ ذرا عوام کو بتائیں کہ آپ نے اپنے محکمے کے اندر کیا کام کیا ہے. پی ڈی ایم کل ایک اجلاس ہوا، پی ڈی ایم نے ہر فیصلہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا ہے. کل اس بات پر کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اس پر اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یہ فیصلہ لیں، اس بات کی اجازت لیں، ان کے سامنے یہ رکھیں کہ آج ہم اس فرسودہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے لیے، عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نظام سے، جس کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا، جہاں پر پارلیمان مفلوج ہے، جہاں پر حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے، جہاں پر حکومت صحافت پر، میڈیا پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت کو مہنگائی کی پرواہ نہیں، جس کا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریریں کر چکا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی مہنگائی کی بات نہیں کر سکا، ایک دفعہ بھی پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر سکا. پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ باتیں جو دبے الفاظ میں بند کمروں میں ہوتی تھیں آج پاکستان کے عوام کے سامنے ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں. جو مقدس گائے تھی وہ مقدس گائے آج جواب دہ ہے. یہ معاملات جو ہیں، یہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. اس تحریک کا مقصد ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے. یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں. پی ڈی ایم اس وقت تک ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے. بن سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم آج اس بات پر پوری پی ڈی ایم متفق ہیں. اختلاف رائے ہمارے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، لیکن اتفاق رائے بھی ہر اجلاس میں ہوا، کل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائے گا، اور یہ تحریک اپنا سفر جاری رکھے گی. میں آج پھر بہت سی قیاس آرائی
اس ملک کے وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے. وہ وزیر اعظم جس کو نہ پارلیمان کے آداب کا پتہ ہے نہ پارلیمان میں آتا ہے، اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ آداب کا پتہ ہے، نہ رولز کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے. تو یہ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہے ہیں، ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. خط لکھنے والا کون ہے؟ جس کی حکومت نے ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے، جس نے ڈسکا میں ووٹ سمیت عملہ اٹھا لیا. آج مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کوئی تفتیش نہیں ہو سکی کہ اٹھانے والا کون تھا. آج وہ وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے. یہ گھر میں ایک دوسرے کو خط اب لکھنے شروع کر دیے کہ ملک میں جو الیکشن کا نظام ہے بڑا بگڑ گیا ہے. الیکشن کا نظام تو موجود ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو پکڑیں. ڈسکا میں پریزائڈنگ افسر کو اٹھانے والے کو پکڑیں. ڈسکا میں ووٹ چوری کرنے والے کو پکڑیں. سینٹ کے اندر کیمرے لگانے والے کو پکڑیں. ملک کے سب سے بڑے ادارے سینٹ کے انتخاب میں پریزائڈنگ افسر جس نے لگایا اس کو پکڑیں، جو ایک دن پہلے تک حکومتی بینچز پر آدمی بیٹھا تھا، جس نے اپنی ہدایات نہیں دیکھی کہ خانے کے اندر کہیں بھی مور لگ سکتی ہے، اور آج سینٹ چیئرمین کے الیکشن کو متنازع بنا دیا. اب بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی. یہ مشینیں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس ملک میں کون سا انصاف ہوگا؟ ان مشینوں کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا تو کہاں سے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بنانے والے کون ہیں؟ جو خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہیں، جو خود ایک چوری شدہ متنازع الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کی صورت میں حکومت میں آئے ہیں. آج وہ ملک میں الیکشن کے نظام کی بات کر رہے ہیں. جس طرح بھیڑیا جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے جب بھیڑوں کی، تو پھر اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو آج بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کا نظام ہے میرے حوالے کر دیں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے. وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے. اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی، ان کی حد تک کی الزامات لگائے. اسپیکر خاموش بیٹھا رہا. آج اس اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اگر اسپیکر میں ہمت ہے تو وزیر اعظم کی جو بیانات تھے اس تقریر میں ان کو ایکسپنج کرے. یہ اس کا اختیار ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہے اور اگر اس میں ہمت ہے. اگر بے شرم ہو کر نوکری کرنی ہے تو کرتا رہے. پھر نہ یہ پارلیمان چلے گا، نہ پارلیمان جس میں آج تک پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکی، جس میں مہنگائی کی بات نہ ہو سکی، جس میں چینی کی بات نہ ہو سکی، آٹے کی بات نہ ہو سکی، بجلی کے بلوں کی بات نہ ہو سکی. وہاں پر عوام کی تکلیف کے بارے میں سوال اٹھانا اسپیکر روکتا ہے. اسپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں، یہ نظام نہ چل سکے. اسپیکر جو ہوتا ہے غیر جانبداری کا مظاہرے کے ساتھ اپوزیشن کا اعتماد حاصل کرتا ہے. یہ وہ اسپیکر ہے جو نہ لیڈر اپوزیشن کو بولنے دیتا ہے، جس کو اپوزیشن کی سامنے کی بینچز خالی نظر نہیں آتی. لیڈر دا اپوزیشن بھی جیل میں،
جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر بھی جیل میں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے، اس ہاؤس کا کسٹوڈین خاموش بیٹھا ہے۔ یہ آج ملک کی بد نصیبی ہے۔ اس اسپیکر پر کون اعتماد کرے گا؟ اسمبلی کے احاطے کے اندر 6 قومی اسمبلی کے ممبران پر ایک موب جو ہے، بدماش جو ہیں، وہ حملہ ہوتے ہیں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے۔ اسی دن 1 گھنٹے بعد لیڈر آف دا ہاؤس، جو سارے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، سوائے اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کے نام لے لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اس میں بھی اتنی اخلاقی قدریں نہیں ہے کہ یہی کہہ دیتا یار یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ ہم نے نہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دینا۔ یہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز کا ہمیں خط آئے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنے گی۔ یہ قبیلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پارلیمان ہے۔ یہاں پر کمیٹیاں موجود ہیں۔ اسپیکر کو اسی دن نوٹس لے کر اسی وقت کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ اس کی ذمہ داری کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہے جس نے یہ روک دیا تھا کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں، جو ایم این ایز رہتے ہیں، سینیٹر رہتے ہیں، وہاں پر میڈیا نہیں آ سکتا۔ یہ اسپیکر کے آرڈر ہیں۔ تو آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان خرابیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم کچھ ذاتی طور پر نہیں چاہتے۔ ہم نے اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر مانگنے چھوڑ دیے ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندے اسمبلی میں آ کر اپنے عوام کی نمائندگی کر سکے۔ اس اسپیکر نے اس سے بھی محروم کیا ہے پاکستان کے عوام کو۔ تو آج انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے نظریے پر، اپنے راستے پر، اپنی تحریک پر، اپنے مقصد پر قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اس ملک کو انشاءاللہ ایک آئینی اور قانونی نظام حکومت دے گی۔ ایک سیکنڈ ٹھہر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے آپ کو بتایا، میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے، 2013 میں ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ملا تھا، جس میں توانائی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، معیشت ختم تھی۔ 2018 میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% پہ چھوڑا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 5 سالہ منصوبہ 3200 ارب روپیہ ملک کی ترقی پہ خرچ کیا۔ سی پیک میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لگائی۔ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا، دہشت گردی ختم کی۔ آج 3 سال کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ حق ہے کہ جنہوں نے یہ ملک ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا، ہم یہ سوال ضرور کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کا یہ مقدر بنایا جائے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا توہین کی تھی کہ ان کے ذمے یہ بربادی، یہ تباہی دی جائے۔ اگر ہم سے ملک چھینا گیا تھا تو ہم نے 5.8% پہ ترقی چھوڑی، پی ٹی آئی 6% پہ لے جاتی، 6.5% پہ لے جاتی۔ ہم کہتے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے لیکن ملک ترقی کر رہا ہے، ہم خوش ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہم سے الیکشن چرا کے حکومت چھینی گئی اور اس کے بعد ملک کو بربادی میں پھینک دیا گیا۔ آج جو حکومت کے وزراء چیخ داڑ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت 5.8% پہ چھوڑی، آپ نے نیگیٹو 0.4 پہ 2 سالوں کے اندر پہنچا دی۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب دیں۔ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے کہ انڈیا 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم -0.4 سے گرو کر رہے ہیں۔ یہ فرق کتنی دیر قائم رہے گا؟ اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے
تو ہم تو انڈیا کے مقابلے میں نیپال یا سری لنکا بننے جا رہے ہیں. یہ ایٹم بم شم کام نہیں دے گا جب اتنا فرق ہو جائے گا. کوئی جواب دہ ہے؟ پاکستان کی اس معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے 5 سال لگاتار گروتھ ریٹ میں اضافہ کیا تھا. ہمارے ہر سال میں پچھلے سال سے ترقی کی شرح آگے گئی تھی. اور اب جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک بھی 2018 کی گروتھ ریٹ نہیں آئے گی، یعنی کہ 2025 تک بھی ہم 2018 کی شرح ترقی پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کی فی کا آمدنی جو ہمارے دور میں مسلسل بڑھ رہی تھی وہ تاریخ میں پہلی دفعہ $200 کیوں کم ہو گئی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی برآمدات ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس سے کم ہے؟ ایکسپورٹس 2021 میں بھی 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی ان سے کم ہے، اس کے باوجود کہ 40% ڈیویلیویشن کر کے ملک پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا. کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت 30% گر چکی ہے، اور اگر 2018 سے دیکھیں تو 300% کم ہو چکی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات کا کون جواب دے گا کہ 1000 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ سکڑ کر 500 ارب ہو چکا ہے؟ 22 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے. کون اس بات کا جواب دے گا کہ اعلیٰ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے؟ آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے میں جا چکی ہے. فیسوں میں 100 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے. کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے؟ 2 سال سے دفاعی بجٹ فریز ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. اس بات کا کون جواب دے گا کہ آج مہنگائی کی ملک میں وہ شرح ہے جو پچھلے 25 سال میں نہیں تھی؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج ملک میں بے روزگاری کی وہ شرح ہے جو پچھلے 21 سال میں نہیں تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے قوم جواب مانگتی ہے. اور کون اس بات کا جواب دے گا کہ 3 سالوں میں سی پیک کا $1 کا نیا منصوبہ یہ منظور نہیں کر سکے اور شروع نہیں کر سکے؟ وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. ایک منصوبہ نہیں شروع کیا چونکہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا. کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے؟ کون سکوت کشمیر کا قوم کو جواب دے گا؟ آپ سوائے جگتیں کرنے کے ایک فوج ہے وزیروں کی جو سوائے جگتیں کرنے کے، اور ایک وزیر اعظم ہے جو کھڑا ہو کے کبھی ہمیں بتاتا ہے چین کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے امریکہ کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے سعودی عرب کا ماڈل یہ ہے، اس کے بعد کسی دن کوریا کے ماڈل کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ کا اپنا بھی کوئی ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ماڈل صرف تباہی، انارکی اور بربادی ہے جو آپ نے پاکستان کو دی ہے. ہم یہ پاکستان چھینیں گے آپ سے، دوبارہ مزید تباہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہمارا عزم ہے کہ ان کی خوشحالی کا جو سفر ہم سے چھینا گیا تھا ہم اس کو دوبارہ چھین کے اس ملک کو ترقی پہ ڈالیں گے. جی سوال. سر عمر صاحب، آپ نے تھوڑا سا ابتدا میں دفاع کیا پی ڈی ایم کا. کل جس بھوڑے طریقے سے پیپلز پارٹی نے مظاہرہ کیا اور اس استدعا کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج بنا ہوا پورے ملک میں، اور آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی پولیٹیکل ول کہاں پہ ہے؟
उनके साथ एक माह तक ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ आ गई है। मैं गुजारिश कर, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? पीडीएम का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की तब्दीली है। पीपल्स पार्टी की एक राय है, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं उनकी राय के हक के इजहार का आखिरी दम तक दिफा करूंगा। ये हर जमात को यह हक हासिल है कि अपनी राय का इजहार करे। पीडीएम कोई आमरीयत नहीं है, जमहूरियत है। उन्होंने बात की है, हमने उनको मौका दिया है कि पीडीएम की 9 जमातें क्या कह रही हैं उस पर अपनी बात कर दें। सर आप मुतहद हैं, लेकिन किस ग्राउंड पर मुतहद हैं? एक इतनी बड़ी तहरीक, इतने माह से पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को एक 26 मार्च की डेट और इससे पहले भी कई डेट्स पे लगाए रखा। कोई डेट हमने नहीं लगाए रखा मेरे भाई। बात बड़ी सीधी है, बात बड़ी सीधी है। हमारा एक नुक्ता है, हम एक तहरीक हैं। नुक्ता ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, नहीं चलेगा नहीं तरक्की करेगा। जो इस सफर में शामिल है पाकिस्तान के तरक्की के सफर में शामिल है। ये आपकी राय है, आपकी राय है, मैंने कह दिया है। उन्होंने अपने इख्तलाफ राय का इजहार कर दिया है, ये इख्तलाफ राय उनका हक है। अच्छा वैसा नहीं बताइएगा, आपने कहा कि इख्तलाफ राय उनका हक है, मान लिया उनका हक है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम सूबाई हुकूमत नहीं छोड़ते और हम आपके साथ चलना भी चाहते हैं, तो फिर पीडीएम का, फिर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि आप और 9 जमातें जो हैं मेरे भाई, सूबाई हुकूमत की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। ये कौमी असम्बली से इस्तीफे की बात थी। जी जी, सेनेट में जो अपोजिशन लीडर का ओहदा था वो मुस्लिम लीग नून को दिया गया था तमाम जमातों की इत्तेफाक की राय से, और आजम तारड़ साहब को मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया है। देखिए, पार्लिमानी कमेटियां एतमाद में बनती हैं। पार्लिमानी कमेटी वो स्पीकर नहीं बना सकता जो ऐवान का एतमाद नहीं रखता, जिसका रवैया, जिसका रिकॉर्ड इस बात की अक्कासी करता है कि ना उसको पार्लिमान की रवायात का पता है, ना उसको पार्लिमान की रवायात की परवाह है। ऐसे स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं है किसी का। 22 तारीख को एडम जो स्पॉन्सर है उसका आपने 2 नाम किए हैं, तब्दील और इससे आपका तो नाम वापस ले रहे हैं या इजलास में जा रहे हैं? हमने कोई नाम नहीं दिया। काउंसिल फॉर एल्डर्स कौन से असेंबली के कानून के तहत या रूल के तहत बनी है, हमें बता दिया जाए। यहां कमेटीज होती हैं। एल्डर्स किसको कहते हैं? ये मैंने पहले कहा, ये कबीला नहीं है जहां जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको इकट्ठा करके कोई जिरगा बना लेंगे। ये नई बातों के इख्तरा या छोड़ दें। पहले दिन ही स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरी वजह से ये सब मामला हुआ। लीडर ऑफ द हाउस को बोलता कि जाओ इसकी तफ्तीश करो, क्यों ये मामला पेश आया है। लेकिन वो वहां बैठकर लीडर ऑफ द हाउस की गालियां सुनता रहा जो उन मेंबरान को दे रहे थे, असेंबली में मौजूद नहीं थे। तो जिस आदमी को ये भी परवाह ना हो, न असेंबली के रवायात की परवाह हो, न कवानीन की परवाह हो, न बुनियादी इखलाकी कदरों की परवाह हो, वो स्पीकर कहलाने के काबिल नहीं है। बस ठीक है जी। आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो मुकम्मल डील कर चुकी है, वो तो हम वही जवाब देंगे आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद। तो क्या ये 9 जमातें पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीडीएम को जिंदा रखेंगी? देखिए, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा है कि 9 जमातें इस राय के हामिल हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा दिया जाए। पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं थी और उन्होंने वक्त मांगा है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रुजू करेंगे और हमें उनके जवाब का इंतज़ार है। तो जब उनका जवाब आएगा उसके बाद उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की हर जमहूरी पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर मुल्क में आईनी और जमहूरी तब्दीली लाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया।